ہماری دنیا میں نا کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں جانا سخت منع ہے۔ یہ جگہیں پراسرار ہیں، خطرناک ہیں اور عام انسان کی پہنچ سے بہت دور۔ تو آئیے ان مقامات کے پیچھے چھپے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جگہ ہمیں اپنے اور اپنے سیارے کے بارے میں آخر سکھاتی کیا ہیں۔ وہ جزیرہ جہاں جو بھی گیا کبھی واپس نہیں آیا، یہ صرف کوئی کہانی یا کہاوت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے سیارے کے سب سے خطرناک مقامات میں سے ایک کے بارے میں بتائی جاتی ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان جزیروں کا رخ کریں گے جہاں قدرت نے خود ہی داخلہ ممنوع کا بورڈ لگا رکھا ہے۔ یہاں کچھ جگہیں اتنی زیادہ خطرناک ہیں کہ وہاں زندگی کا تصور بھی مشکل ہے، اور کچھ اتنی نازک کہ ایک انسانی قدم بھی انہیں ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ تو جس خوفناک جزیرے کی بات ہم نے شروع میں کی تھی نا، اس کا اصل نام ہے الہا دا کیماڈا گرانڈے۔ یہ برازیل کے ساحل سے کوئی 90 کلومیٹر دور ہے، لیکن دنیا اسے اس کے زیادہ مشہور اور خوفناک نام سے جانتی ہے، سانپوں کا جزیرہ۔ آپ اندازہ لگائیں، اس جزیرے پر سانپوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہاں ہر ایک اسکوائر میٹر میں 1 سے 5 سانپ رہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، ہر قدم پر موت کا خطرہ۔ یہ زمین پر سب سے زیادہ زہریلے سانپوں کا گڑھ ہے۔ اور یہ کوئی معمولی سانپ نہیں ہے، یہاں گولڈن لانس ہیڈ وائپر پائے جاتے ہیں، جو دنیا کے سب سے زہریلے سانپوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ ان کا زہر اتنا تیز ہوتا ہے کہ انسان کے گوشت تک کو پگھلا سکتا ہے اور 1 گھنٹے کے اندر موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس جزیرے کی تاریخ بھی اتنی ہی خوفناک ہے۔ سن 1920 کی دہائی میں یہاں ایک لائٹ ہاؤس کیپر اور اس کا پورا خاندان سانپوں کے حملے میں مارا گیا تھا۔ اس ہولناک واقعے کے بعد 1985 میں برازیل کی حکومت نے یہاں عوام کے داخلے پر مکمل پابندی لگا دی۔ آج یہاں صرف خاص اجازت نامے کے ساتھ سائنسدان ہی ریسرچ کے لیے جا سکتے ہیں، جبکہ بلیک مارکیٹ میں $30,000 مالیت کے ایک سانپ کے لیے اسمگلر اپنی جان داؤ پر لگانے سے بھی نہیں ڈرتے۔ لیکن قدرت کے بنائے ہوئے تمام ممنوع علاقے موت کی وادیاں نہیں ہیں۔ کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جو تخلیق کا مرکز ہے، ایسی جگہیں جہاں زندگی اپنے بالکل ابتدائی مراحل میں جنم لے رہی ہے۔ آئس لینڈ کے ساحل سے کچھ دور سٹسے جزیرے کی کہانی بالکل الگ ہے۔ 1963 میں سمندر کی تہہ سے 130 میٹر نیچے ایک آتش فشاں پھٹا۔ یہ لاوا اگلے 4 سال تک ابلتا رہا اور 1967 تک سمندر کی لہروں کے بیچوں بیچ ایک بالکل نیا جزیرہ ابھر آیا، جس کا رقبہ تھا 2.7 مربع کلومیٹر۔ سائنس دانوں کے لیے تو یہ ایک انمول موقع تھا۔ انہوں نے فوراً اس جزیرے کو ایک قدرتی لیبارٹری قرار دے کر ہر قسم کی انسانی مداخلت سے پاک کر دیا، اور پھر قدرت نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا۔ 1965 میں یہاں پہلا پودا اگا، پھر پرندے آئے جو اپنے ساتھ بیج اور ضروری غذائیت لائے، اور آپ یقین کریں صرف 60 سال کے عرصے میں آتش فشانی چٹانوں کا یہ بنجر ٹکڑا ایک مکمل ایکو سسٹم میں بدل گیا۔ لیکن یہ نئی دنیا بہت نازک ہے۔ سمندری لہروں اور کٹاؤ کی وجہ سے یہ جزیرہ بہت تیزی سے سکڑ رہا ہے۔ آج اس کا رقبہ آدھے سے بھی کم، یعنی صرف 1.3 مربع کلومیٹر رہ گیا ہے۔ اسی لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے تاکہ سائنسدان زندگی کے آغاز کے اس نایاب عمل کو سمجھ سکیں۔ اچھا، اب ہم ان جگہوں کا رخ کرتے ہیں جہاں پابندی کی وجہ قدرتی خطرات نہیں بلکہ انسانی تاریخ اور وہ ناقابل حل معمے ہیں جو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئے۔ وہ کہاں گئے؟ یہ سوال دنیا کے سب سے مشہور پر اسرار سمندری علاقے یعنی برموڈا ٹرائینگل کی پہچان ہے۔ اس کی سب سے مشہور کہانی 5 دسمبر 1945 کی ہے، جب امریکی نیوی کے 5 طیارے، جنہیں فلائٹ 19 کہا جاتا ہے، ایک معمولی کی ٹریننگ فلائٹ کے دوران غائب ہو گئے، اور تو اور ان کی تلاش میں بھیجا گیا ایک اور طیارہ بھی لاپتہ ہو گیا، یعنی کل 6 طیارے اور 27 افراد پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئے، اور آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ تو آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کئی سائنسی تھیریز پیش کی گئی ہیں۔ ایک تھیری یہ ہے کہ یہاں کی میگنیٹک فیلڈ کمپس کو ناکارہ کر دیتی ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ سمندر کی تہہ سے اچانک میتھین گیس نکلتی ہے جس سے جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ ایک نئی تھیری کے مطابق یہاں بننے والے عجیب و غریب بادل 270 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ایئر بومب بناتے ہیں جو کسی بھی جہاز کو تباہ کر سکتے ہیں۔ لیکن
कोई एक थ्योरी भी तमाम पुरस्कार वाक़यात की वजाहत नहीं कर पाती। बरमूडा ट्रायंगल तो एक बहुत बड़ा समंदरी इलाका है, लेकिन बहरे उल काहिल में एक छोटा सा जजीरा ऐसा भी है जिसे अमेरिका का सबसे मलून जजीरा कहा जाता है। इसका नाम है पाल्मायरा अटोल। इसकी पूरी तारीख बदकिस्मती के वाक़यात से भरी पड़ी है। 1798 में यहाँ 3 मल्लाह पुरस्कार तौर पर गायब हो गए। दूसरी जंग अजीम के दौरान यहाँ तैनात अमरीकी फौजी शदीद जहनी बीमारियों का शिकार होने लगे और फिर 1974 में यहाँ आने वाले एक जोड़े को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कुछ लोग इसकी वजह यहाँ की मिट्टी में मौजूद जहरीले बैक्टीरिया को बताते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि यहाँ कोई ऐसी पुरस्कार ताकत है जो साइंस की समझ से बालातर है। अब हम एक ऐसे ममनुआ जजीरे की बात करेंगे जिसे ना कुदरत ने बनाया ना तारीख ने, बल्कि इसे हमारी अपनी गफलत ने तख्लीक किया है। ये एक ऐसी गलती है जो आज पूरी इंसानियत के लिए एक संगीन वार्निंग बन चुकी है। 1.8 खरब। जी हाँ, ये इस प्लास्टिक के टुकड़ों की तखमीनी तादाद है जो बहरुल काहिल में तैर रहे हैं और एक बहुत बड़ा खौफनाक जजीरा बना चुके हैं। उसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा जाता है। इसका रकबा 16 लाख मरबा किलोमीटर है, यानी ये फ्रांस जैसे मुल्क से भी 3 गुना बड़ा है। ये हमारी इज्तमाई लापरवाही का शायद सबसे बड़ा और शर्मनाक सबूत है। ये कचरे का जजीरा समंदरी लहरों के एक बड़े चक्कर, जिसे गायर कहते हैं, की वजह से बना है, जो तमाम कचरे को एक जगह इकट्ठा कर देता है। 1997 में दरियाफ्त होने के बाद से अब तक इसका साइज 4 गुना बढ़ चुका है। ये कचरा समंदरी हयात को ख़त्म कर रहा है और छोटे छोटे टुकड़ों यानी माइक्रोप्लास्टिक की शक्ल में हमारी फूड चेन में दाखिल हो रहा है। मतलब हम अपना ही फेंका हुआ कचरा वापस खा रहे हैं। तो सांपों के मुहलिक जजीरे से लेकर पुरस्कार गुमशुदगियों और हमारी अपनी तख्लीक करदा तबाही तक, ये तमाम ममनुआ जगहें हमें बहुत गहरे सबक सिखाती हैं। ये जगह हमें कुदरत की बेपनाह ताकत, तारीख के अनसुलझे राजों और इंसान के अपने सैयारे पर मुरतब होने वाले असरात की याद दिलाती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या कुछ सरहदें ऐसी हैं जिन्हें कभी पार नहीं करना चाहिए? क्या कुछ जगह हमेशा के लिए ममनू रहने के लिए ही बनी हैं?